ایکسپٹ کر لیتے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا اچھی بات اگر شیطان بھی بتائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تصدیق فرمائی ہے. صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2311 نمبر حدیث. آیت الکرسی کا وظیفہ شیطان نے دیا تھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انسانی شکل میں آ کر, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی کہ ہے تو وہ جھوٹا شیطان تھا لیکن اس نے بات سچی کی ہے. تو بھائیو, تمام مکاتب فکر کے اندر کسی نہ کسی درجے میں حق سے عناد پایا جاتا ہے, لیکن حق سے عناد جو سب سے کم میں نے دیکھا ہے وہ اہل حدیث مکتبہ فکر سلفیوں کے اندر. ان کی اکثریت عوام کی ان لوگوں پر مشتمل ہے کہ جن کو کتاب و سنت سے جب بات بتائی جاتی ہے پھر وہ کسی بزرگ کی پرواہ نہیں کرتے. لیکن ادھر بھی علماء میں ایسے لوگ موجود ہیں جو خام خواہ ہٹ درمی کا شکار ہیں. لیکن باقی جو لوگ ہیں ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ یا دیوبند کے یا اہل تشیع کے, ان کا کچھ کلچر ہی ایسا ہے کہ ان کو بزرگوں کی اتنی محبت اور اپنے علماء کی دی گئی ہے کہ وہ اس کے خلاف قرآن و حدیث سننے کے لیے تیار ہی نہیں. اگر تیار ہو جائیں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اب یہ اہل حدیث کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کو آپ حادثہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کلچر میں ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ بریلویوں کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہونا یہ ایک حادثہ ہے کہ ان کے کلچر میں اسی کے اوپر زور دی جاتی ہے, اور توحید آپ کو وہاں بس آٹے میں نمک کے برابر نظر آتی ہے. بالکل اس طریقے سے ہمارے جو دیوبند مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کو صحابہ 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 یہی بات بتائی جاتی ہے. یہ بھی ایک حادثہ ہے کہ وہاں صحابہ کے لیے عقیدت بعض اوقات غلو کے درجے میں پائی جاتی ہے. اسی طریقے سے اہل تشیع کے ہاں اہل بیت کی محبت اس میں کوئی شک نہیں کہ پائی جاتی ہے, غلو کے درجے میں ہے لیکن پائی جاتی ہے. اور وہ ایک حادثے کے سوا کچھ نہیں کہ وہاں پر یہی باتیں سکھائی جاتی ہیں. بالکل اس طریقے سے اہل حدیث مکتبہ فکر کا بھی یہ حادثہ ہے کہ یہاں پر کلچر ایسا ہے کہ یہاں کسی بڑے سے بڑے عالم اور بزرگ کی بات نہیں مانی جاتی جب تک وہ سپورٹڈ نہ ہو کتاب و سنت سے. اور یہ بہت بڑا ایج الحمدللہ ہمارے اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث میں سے سلفیوں کو یعنی اہل حدیث کو حاصل ہے. تو بھائیو, اس ریسرچ پیپر میں لوگوں کا اینٹی وینم کے ذریعے علاج کرنے کے لیے میں نے یہ حل تجویز کیا کہ انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو عوام ہے ان کو جھنجھوڑنے کے لیے ان بڑے بڑے علماء اور بزرگ جن پر ان کا تکیہ تھا ان کی اتنی بڑی بڑی فاش غلطیاں ان کے سامنے رکھی جائیں کہ ایک دفعہ ان کا دماغ ہل جائے کہ یار اتنے بڑے بزرگ نے اتنا بڑا بلنڈر کر دیا ہے تو پھر اس سے غلط باتیں اور بھی نکل سکتی ہیں. تو ایک بار یہ دراڑ پڑ گئی دماغ کے اندر اور وہ دماغ کھل گیا تو پھر انشاءاللہ حق بات اترنا شروع ہو جائے گی. یہ اس کے لیے اینٹی وینم. اور اس کا منطقی انجام کیا ہونا چاہیے وہ پچھلی دفعہ میں نے 3 پاسبلٹیز ڈسکس کی تھیں جو آج میں ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کروں گا. بہرحال ان کا لب لباب یہی تھا کہ اگر اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی کتابوں میں ایسی بےہودہ باتیں اور گستاخانہ نظریات موجود ہیں تو ہمیں تمام بزرگوں کو چھوڑ کر اپنے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور قرآن پاک میں کیٹاگوریکل مینشن ہے صرف ایک ہستی کے بارے میں اور وہ ہمارے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے یہ گارنٹی موجود نہیں ہے. بھائیو, ان گستاخانہ عبارات کے تحقیقی جائزے سے پہلے میری طرف سے یہ عاجزانہ, فخریہ طور پر نہیں, عاجزانہ چیلنج ہے تمام علماء کے لیے 5 جملوں کی شکل میں کہ اگر میں نے کوئی علمی خیانت کی ہو تو وہ پوائنٹ آؤٹ کریں. میں انشاءاللہ ویڈیو پر اعلانیہ رجوع کروں گا اور توبہ بھی اپنی ریکارڈ کرواؤں گا. اور وہ 5 جملے سن لیجئے
یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ پھر کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے بات اٹھائی تھی کہاں جوڑ دی. تو یہ میں الحمدللہ اس کو تو یہیں پر کل کر دوں. 5 جملوں کی شکل میں 5 چیلنج. پوائنٹ نمبر 1، اگر میں کسی ایسی کتاب سے عبارت پیش کر رہا ہوں جس کو اس مکتبہ فکر کے بزرگ اون ہی نہ کرتے ہوں، ان کے علماء، وہ کہیں یہ تو ہماری کتاب ہی نہیں ہے، تو میری غلطی پوائنٹ آؤٹ کریں، انشاءاللہ میں اعلانیہ توبہ اور رجوع اپنی ریکارڈ کرواؤں گا. پوائنٹ نمبر 2، اگر میں کسی ایسی کتاب سے حوالہ پیش کروں کہ اس مکتبہ فکر کے علماء اور بزرگ خود ہی اس کتاب کو غلط کہہ چکے ہوں اور اپنی کتابوں کی لسٹ سے نکال چکے ہوں، تب بھی مجھے بتایا جائے، میں اعلانیہ رجوع اور توبہ اپنی ریکارڈ کرواؤں گا. پوائنٹ نمبر 3، اگر میں کسی ایسی کتاب سے حوالہ پیش کروں کہ وہ اس مکتبہ فکر کے مکتبے سے نہ چھپی ہوئی ہو یا دوسرے کسی مکتبہ فکر سے تو چھپی ہے لیکن تبدیل کر کے چھاپی گئی ہے، تب بھی میں مجرم ہوں اور اعلانیہ توبہ کروں گا انشاءاللہ. پوائنٹ نمبر 4، کہ اگر وہ کتاب تو اسی مکتبہ فکر کی ہو لیکن اس میں وہ عبارت ہی موجود نہ ہو جو میں بیان کر رہا ہوں، تب بھی میں مجرم ہوں، اعلانیہ توبہ کرنے کے لیے اور رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں. اور پوائنٹ نمبر 5، یہ سب سے بڑھ کر پوائنٹ ہے جس سے یہ علماء کرائم اور بزرگان بے دین اپنی پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ بھی میں چیلنج دے دیتا ہوں، عاجزانہ چیلنج، کہ اگر میں کسی مکتبہ فکر کی کتاب سے کوئی عبارت آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کر رہا ہوں، سیاق و سباق سے ہٹا کر، ان کا کہنے کا مطلب کچھ اور تھا، میں نے جان بوجھ کر اپنا لقمہ اس عبارت کے منہ میں ڈالا ہو، تو میں اعلانیہ توبہ کرنے اور رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن 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 ان 5 باتوں میں سے اگر کوئی بات نہ ہوئی تو میں پھر حق بجانب ہوں یہ کہنے کے لیے، خواہ وہ عوام جس کو میں ایڈریس کر رہا ہوں بریلوی مکتبہ فکر سے ہو یا دیوبند سے یا اہل حدیث سے یا اہل تشیع سے، پھر میں قرآن کا فتویٰ ان پر لگانے کے لیے الحمدللہ تیار ہوں. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے مولویوں اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا ہے. ظاہر ہے پھر یہی ٹائٹل دے دیا نا انہوں نے. تو یہ فتویٰ قرآن پاک کی روح سے ان پر چسپاں ہوگا اگر یہ 5 باتوں میں سے کوئی بات نہیں پائی جاتی تو. یہ تو آیت تھی. اب ایک ننگا جملہ میرے منہ سے بھی سن لیں جو بہت افیکٹو ہے، یہ خود ایک بہت بڑا اینٹی وینم ہے، کہ بھائیوں قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ ہم قادیانیوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے. اگر خدا نہ خواستہ ہم قادیانیوں کے گھر پیدا ہوئے ہوتے تو ہم غیر احمدیوں کو، بقول ان کے غیر قادیانیوں کو کافر سمجھ رہے ہوتے اور اپنے آپ کو مسلمان. لہذا ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے چند بڑے علماء میں سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے اگر امی ابو قادیانی ہوتے تو ڈیفینیٹلی وہ بھی قادیانی ہوتے. اسی طریقے سے علماء دیوبند میں سے الیاس گھمن صاحب یا طارق جمیل صاحب کے اگر امی ابو قادیانی ہوتے تو وہ بھی قادیانی ہی ہوتے. اسی طریقے سے اہل حدیث مکتبہ فکر میں ساجد میر صاحب کے امی ابو اگر قادیانی ہوتے تو وہ بھی قادیانی ہوتے. اور اہل تشیع میں سے ساجد نقوی صاحب کے والدین اگر قادیانی ہوتے تو وہ بھی قادیانی ہوتے. اور کبھی یہ بات نہ سوچتے کہ ختم نبوت کی انٹرپریٹیشن جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے. اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ہی جا کر ختم نبوت سمجھے گا اور ہم اہل سنت کے منہج والے لوگوں کے پاس نہیں آئے گا، اس کو ختم نبوت کیسے سمجھ آئے گی؟ بالکل اس طریقے سے کوئی بھی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا اہل تشیع جب تک صرف اپنے مولویوں سے بات پوچھتا رہے گا اور کمپیریٹیو سٹڈی نہیں کرے گا باقی علماء کی رائے سن کر، تو ظاہر ہے کہ اگر اس کی کوئی غلطی ہے تو وہ غلطی ہی لے کر دنیا سے جائے گا. پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو یہ جسٹیفیکیشن دے سکتا ہے کہ یا اللہ میں تو پوری زندگی اپنے علماء سے پوچھتا رہا، مجھے تو ختم نبوت یہی سمجھ آئی تھی، لہٰذا میں نے غلام احمد قادیانی کے بارے میں یہ کلیم کر لیا، والعیاذ باللہ تعالیٰ. تو یہ عذر اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. بالکل اس طریقے سے باقیوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. اب بھائیوں میری انہی علماء کے ساتھ پرسنل ریکویسٹ ہے،
خواہ وہ بریلویوں کے حنیف قریشی صاحب ہوں جو بہت زیادہ مناظرے کرنے پر شیر ہیں، اسی طریقے سے دیوبند میں الیاس گھمن صاحب، اہل حدیث میں طالب الرحمان صاحب، اور ان کے جو چھوٹے بھائی سعودی عرب میں، ہر بندے کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑ کے اس کے کپڑے اتارنے میں مصروف ہیں. ان سب علماء کو یہ دعوت عام ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بزرگوں کی یہ عبارتیں گستاخانہ نہیں ہیں تو اپنے جمعوں کے خطبوں میں اپنی پبلک کو بتائیں کہ ہمارے یہ عقیدے ہیں جو ہمارے بزرگ ہمیں بتا کر گئے. لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. بتائیں پبلک کو کہ یہ صوفیاء کی معرفت کی باتیں ہیں. لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ. اللہم صلی علی اشرف وعلی آل اشرف ولیعوذ باللہ تعالی. یہ بتائیں پبلک کو جمعے کے خطبوں میں کہ یہ ہمارے عقیدے ہیں، تاکہ ان کی پبلک ان کو جوتے مارے اور کہے کہ ان لوگوں کے پیچھے میں چلایا ہوا ہے. کبھی بھی بیان نہیں کریں گے یہ. اس کا مطلب وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے تو ہو کہ باتیں غلط ہیں. اگر یہ اتنی حق پر مبنی ہیں یہ باتیں تو پبلک میں بیان کریں، اور اگر پبلک میں بیان نہیں کرنی تو یہ کتابیں چھاپ چھاپ کر ان سے کمائیاں کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ معرفت کی باتیں یہ سمجھتے ہیں کہ پبلک میں نہیں آنی چاہیے تو چھاپ رہے کیوں ہیں؟ پیسے کمانے کے لیے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور یہاں پر میں آپ کو ایک جوک کی بات بھی سنا دوں. آج سے تقریباً 2 سال پہلے جب ہمارا یہ ریسرچ پیپر پبلکلی عام ہوا، اندھا دھند پیروی کا انجام، تو ہمارے اس پورے جہلم شہر کے اندر دیواروں کے اوپر بڑے بڑے پوسٹر لگائے گئے، 2-2 3-3 فٹ کے پرنٹڈ فارم میں کاغذوں پر، اور چاکنگ کی گئی جس میں لکھا ہوا کہ مرزا انجینئر محمد علی مرزا کے نام کھلا خط. کھلا خط کیا؟ اس پمفلٹ کے بارے میں لکھا ہوا نیچے، اور ہماری اس اکیڈمی میں بھی یہاں لگا کر گئے وہ. اور میں نے بھائیوں کا اس کو پھاڑنا نہیں ہے، یہ تو ہماری الحمدللہ مفت دعوت پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. وہ کتنا عرصہ جب تک وہ بارش سے خود اتر گیا تو اتر گیا، ہم نے نہیں اتارا اسے. اور کھلا خط کیا؟ اس پر لکھا ہوا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اپنے فلاں ریسرچ پیپر کے فلاں پیج پر اس کی فلاں سطر پر فلاں بزرگ کی گستاخی کرتا ہے. وہ گستاخی نہیں لکھی. کیا گستاخی کرتا ہے؟ وہ گستاخی یہ کی ہے کہ ادھر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اور میں نے کہا یہ کلمہ کفر ہے. یہ میں نے گستاخی کی ہے. اب ان کو بھی پتا ہے کہ اگر یہ جملہ لکھ دیا تو لوگ کہیں گے صحیح تو کہتا ہے بھائی، لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، بھائی صحیح تو کہتا ہے یہ کلمہ کفر ہے. اب ان کو بھی یہ بات پتا تھی، اتنا بڑا انہوں نے پمفلٹ چھاپا، اور الحمدللہ جو ہے وہ اس کو دعوت کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا. واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے الحمدللہ. تو میں یہاں پر بھی یہی بات کروں گا، کسی بھی شخصیت کو فالو نہ کریں سمیت میرے. جب میں لوگوں سے توڑ رہا ہوں تو اپنے ساتھ بھی نہیں جوڑ رہا. میری بھی اگر کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دیں، لیکن کسی عالم کے کہنے پر کہ فلاں گمراہ ہو گیا ہے، فلاں کو فارغ کر دیا ہے، فلاں تو فضول آدمی ہے، فلاں تو جو ہے وہ گمراہ ہو چکا ہے، کسی بندے کی بات بھی کتاب و سنت کے دلائل کے بغیر قبول نہ کریں، خواہ میری بات ہو کسی بندے کی بھی بات ہو. اور بھائیو ان علماء کے بارے میں پھر وہ بات ریپیٹ کر دوں کہ ان کا مسئلہ صرف بھائیو روٹی ہے، جو مسئلہ نمبر 51 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر میں نے 1.5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروائی ہے. رزق حرام، فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. اور اس میں نے یہ ٹروتھ ریویل کیا ہے کہ قرآن پاک میں حرام خوری کے بارے میں جتنی آیات ہیں وہ ہیں ہی علماء اور بزرگوں کے بارے میں، کہ یہ لوگ دین کو بیچ کر اس سے کمائی حاصل کرتے ہیں. اس لیے آپ پورے قرآن کا اسلوب پڑھ کے دیکھیں، جب بھی کوئی نبی دعوت کے لیے اٹھتا ہے تو وہ اپنے ماننے والوں کو جب دعوت دیتا ہے تو ایک ہی بات کرتا ہے توحید کی، اور پھر کہتا ہے کہ اس دعوت کے اجر میں تم سے کچھ مال نہیں مانگتا، کچھ اجر نہیں مانگتا، میرا اجر میرے اللہ کے سپرد ہے. انبیاء کے ماننے والے بھی سچے وہی ہیں جو روٹی کے چکر سے باہر نکل کر حق بات لوگوں کو بتائیں. اور جب تک دین اور روٹی یہ جڑے ہوئے ہیں اس وقت تک حق بات نہیں ہو سکتی. یہ امپاسبل ہے، ورنہ تو اس کو مسجد سے فارغ کر دیا جائے گا اور اس کو اپنے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھانا مشکل ہو جائے گا. تو ہم سب اپنے لیے بھی اور تمام جو داعین اسلام ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی روٹی بھی دین کے ساتھ نہ جوڑے، اور جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو
اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا معاملہ اس کے ساتھ ہونے سے پہلے ہی اسے ایمان و عافیت کے ساتھ دنیا سے ہی اٹھا لے تاکہ اس کی آخرت تو بچے. آمین. اب بھائیو ہم ان عبارات کی طرف آتے ہیں اور ان عبارتوں کا میں صرف کمپیریزن کرواؤں گا، علماء کا نظریہ ورسز وحی کا فیصلہ.